حامدن و مسلما مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، سکول میں پریڈ بدلنے کے لیے جو گھنٹی بجائی جاتی ہے کیا یہ شرعاً درست ہے؟ شرعی حیثیت واضح فرما کر عند اللہ معجور ہو۔ ماشاء اللہ، بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین اور اچھا سوال ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سکول کے اوقات معلوم کرنے کے لیے گھنٹی سے کام لینے سے فائدہ ہے، مگر مسلمان کے سامنے صرف فائدہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بھی پابند ہے، چاہے اسے کسی چیز میں چاہے کتنا زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرما دے تو وہ حکم عدولی نہیں کرے گا، وقتی نقصان خوشی دلی سے گوارا کر لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 219۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدہ کے لیے ہے، اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کا اعجاز دیکھیے، شراب اور جوئے کے فوائد سے انکار نہیں کیا، فائدہ تسلیم کر کے بتایا کہ ان کا باعث گناہ ہونا فائدہ اٹھانے میں حائل ہے۔ گھنٹی کا بھی یہی حال ہے۔ بڑی گھنٹی کو عربی میں ناقوس کہتے ہیں، جانور کے گلے والی گھنٹی کو جرس کہتے ہیں، اور جانور کو گلے والی گھنٹی کو کیا کہتے ہیں؟ جرس کہتے ہیں۔ اس سے چھوٹی ہو تو اسے جل یعنی گھنگرو کہتے ہیں۔ ان کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناقوس وقت کی اطلاع دینے کے لیے بجائی جاتی ہے، اور جرس اونٹوں کی قطار میں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ آخری اونٹ بھی قطار کے ساتھ موجود ہو۔ اگر جانور رہٹ یا خراس پر چل رہا ہو تو وہ گھنٹی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصروف کار ہے یا رک گیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کے گناہ ہونے کی جانب بھاری ہے۔ ناقوس سے عیسائیوں سے مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ مسند احمد 249۔ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے وقت کی اطلاع دینے کے لحاظ سے سب سے اہم چیز اذان ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما کثر الناس قال اذکروا ان یعلموا وقت الصلاة بشیء یعرفونہ فذکروا ان یوروا نارا او یضربوا ناقوسا فامر بلال ان یشفع الاذان وان یؤتر الاقامہ۔ بخاری کتاب الاذان باب الاذان مسئلہ 606۔ جب لوگ زیادہ ہوئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ نماز کا وقت کس چیز کے ساتھ معلوم کریں جسے وہ پہچان لیا کریں، تو انہوں نے ذکر کیا کہ آگ جلا دیا کریں یا گھنٹی بجا دیا کریں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ دوہری اذان دیں اور اکیری اقامت کہیں۔ دوہری اذان دیں اور اکیری اقامت کہیں۔ بخاری میں یہ روایت مختصر ہے، ابو شیخ نے اسے ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اگر ہم گھنٹی بنا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عیسائیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم بغل بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم آگ بلند کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجوسیوں کے لیے ہے۔ فتح الباری تحت الحدیث 603۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت کی اطلاع کے لیے اسلام میں گھنٹی بغل یا آگ کی بجائے انسانی آواز کو اختیار کیا جاتا ہے، اور یہی فطرت ہے، کیونکہ گھنٹی بغل یا آگ ہر جگہ اور ہر وقت میسر نہیں آ سکتی۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں کے غیر فطری طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ جرس جانور کے گلے والی گھنٹی اور ناقوس میں یہ فرق ہے کہ جرس خود بخود
جانور کی حرکت سے بجتی ہے جبکہ ناقوس بجائی جاتی ہے۔ نغمے کے لحاظ سے دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے۔ عیسائیوں کی مشابہت کے علاوہ ناقوس بڑی گھنٹی کے ناپسند ہونے کی وجہ گھنٹی کی آواز کا نغمہ ہے جو ناقوس اور جرس دونوں میں موجود ہے اور مزامیر باجوں سے ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مجامیر الشیاطین۔ مسلم کتاب لباس باب کراہت الکلب والجرس فی السفر 2114۔ گھنٹی شیطان کے باجے ہیں۔ گھنٹی شیطان کی پسندیدہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو اس سے اتنی نفرت ہے کہ رفقا کہ جس قافلے یا مجلس میں وہ موجود ہوں رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا قلب ولا جرس۔ مسلم کتاب لباس باب کراہت الکلب والجرس فی السفر 2113۔ فرشتے ان مسافروں کا ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو۔ یہ چیزیں ایسی ناپاک ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوں تو فرشتے رحمت کے فرشتے وہاں آنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں یعنی پرہیز کرتے ہیں۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما فقالت میمونۃ یا رسول اللہ لقد استنکرت حیتک منذ اليوم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان وعذابی ان یلقانی لیلۃ فلم یلقانی اما واللہ ما اخلفنی قال فزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذالک علی ذالک ثم وقع فی نفسہ جرء کلب تحت فسطاط لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بیدہ ماء فنجح مکانہ فلما امسى لقیہ جبریل علیہ السلام فقال له قد كنت وعدتنی ان تلقانی البارحة قال اجل ولكن لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ۔ مسلم کتاب اللباس باب تحریم تصویر صورت الحیوان 2105۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں صبح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم و اندوں میں ڈوبے ہوئے خاموش تھے۔ فرمانے لگے جبرائیل علیہ السلام نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ نہیں ملے۔ اللہ کی قسم انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتے کے ایک بچے کا خیال آیا جو آپ کی چارپائی کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس جگہ پانی چھڑکا۔ شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مجھ سے کل رات ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا ہاں اگر ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اب آپ کفار کی مرغوب و محبوب چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کتا، تصویر اور جرس نمایاں نظر آئیں گی۔ جرس یعنی گھنٹی۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی گھر ان سے خالی نہ ہو، حتیٰ کہ ان کے بنائے ہوئے کلاک ہمارے گھروں اور ہماری مساجد میں آویزاں ہیں جن میں وقت بتانے کے لیے گھنٹی کی آواز رکھی گئی ہے، بلکہ گھنٹی کے مضامیر نغمے کو کم سمجھ کر موسیقی کی آواز 2 گھنٹیوں کے درمیان بڑھا دی گئی ہے۔ گھروں کے دروازے پر لگائی جانے والی گھنٹی کی آواز بھی عموماً ناقوس یا جرس سے ملتی جلتی ہے۔ اب اگر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے گھروں سے، اپنی مسجدوں سے، اپنے مدارس اور اپنی سواریوں سے شیطان کی ان مضامیر کو دور کرنا ہوگا۔ کلاکوں سے وہ پرزہ نکالنا ہوگا جس سے گھنٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ پھر ہم پریڈ بدلنے کے لیے یا وقت کی اطلاع دینے کے لیے کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے انسانی آواز استعمال کی جائے۔ اس کے لیے اسپیکر استعمال ہوتا ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون سا پریڈ ہے۔ یا پھر ہم الیکٹرانک گھنٹی کی جگہ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں انسانی آواز بھری ہوئی ہو۔ آج کل بہت سے ٹائم پیس اور گھڑیوں میں اذان یا اقامت یا دوسری قسم کی آوازیں بھر دی گئی ہیں۔ گھروں میں لگائے جانے والے آلات گھنٹی کی آواز کی جگہ السلام علیکم وغیرہ کا الفاظ بھی سنائی دیتے ہیں۔ اسی طرح پریڈ بدلنے کے لیے الفاظ بھی بھرے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مدارس، اسکول میں یہ الیکٹرانکس سائنس کا یہ معمول ہے کہ کرنے سے معاملہ بن جاتا ہے۔ بہرحال جو بھائی اس چیز کو جانتے ہیں ان کو ان چیزوں سے رکنا چاہیے اور ایسی گھنٹیاں استعمال کریں جن میں اچھے الفاظ ہوں، بہتر ہوں اور ناقوس کی آواز نہ ہو۔ جیسے کہ ایک مثال ملتی ہے الدعوہ ماڈل اسکول سے، تو ہمیں توقع رکھتے وہ وہاں یہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں الیکٹرانک کا سائنس کا معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی گاڑیوں میں ایسے پرزے لگائے ہیں کہ دروازہ کھولیں تو السلام علیکم اور اس قسم کے فقرات کی آواز خود بخود نکلتی ہے، اور گھروں میں بھی اس قسم کی اطلاع دینے والے آلات لگائے گئے ہیں۔ اگر انسانی آواز والا آلہ مشکل ہو تو ایسا آلہ استعمال کریں جس میں آواز تو ہو مگر وہ ناقوس یا جرس یا موسیقی سے نہ ملتا ہو تاکہ عیسائیوں سے مشابہت اور شیطان کے ماحول سے اجتناب پرہیز ہو سکے۔ الارم کے طور پر مرغے کی آواز بھی استعمال ہو سکتی ہے، بلکہ ہو رہی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہماری نیت یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں بجنے والی گھنٹیوں سے مشابہت نہیں ہے، ویسے بھی بجانے کا انداز ان سے یکسر مختلف ہے، لہذا اس کے بارے میں اجتہاد سے آگاہ فرمائیں۔ تو گزارش ہے کہ ہر کام کو درست ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ نیت درست ہو، دوسرا وہ کام فی نفسی درست ہو۔ اگر کوئی کام میں فی نفسی غلط ہے تو نیت جتنی مرضی درست کر لے وہ کام درست نہیں ہوگا، امید ہے کہ ان کے سامنے ان کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھنٹی بجانا فی نفسی غلط کام ہے، یہ شیطان کا باجا ہے۔ جس گھر میں یہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب اگر پیریڈ بتانے کا تھوڑا سا فائدہ حاصل ہوا بھی تو کیا فائدہ، جبکہ ہم نے شیطان کو خوش کیا اور فرشتوں کو گھر میں آنے سے روک دیا۔ اجتہاد کے متعلق یاد رہے کہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں ہمیں واضح حکم معلوم نہ ہو، اور وہ بھی اس وقت تک جائز ہے جب تک ہم قرآن و حدیث سے اس کا واضح حکم معلوم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نہ اجتہاد کرنا جائز ہے اور نہ کسی کے اجتہاد کے پیچھے چلنا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے کام اور نیک کام کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔